السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت اسلام میں اتنی بلند اور عظیم ہے کہ اسے عبادتوں کی روح اور انسان کی کامیابی کی بنیاد کہا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف انسان کو دھیان دلایا وہ پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ سورۃ العلق میں فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلا وحی سندیش تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں دین کی شروعات ہی علم سے ہوتی ہے۔ علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ سمجھ، سوچ، پہچان اور حق کو پہچاننے کی طاقت کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ علم کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ ایک عالم اور جاہل کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا اندھیرے اور روشنی میں ہوتا ہے، کیونکہ علم انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اسے گمراہی سے بچاتا ہے۔ علم حاصل کرنے والا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علم کی راہ اتنی مقدس ہے کہ اس میں چلنے والے انسان کا رتبہ آسمانوں تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ علم انسان کے عمل کو درست کرتا ہے، کیونکہ بنا علم کے عبادت بھی ادھوری ہو سکتی ہے۔ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے لیکن اسے اس کے صحیح طریقے کا علم نہیں تو اس کی عبادت میں کمی رہ سکتی ہے، اس لیے علم عبادت کی صحیح سمجھ دیتا ہے۔ علم انسان کو اہنکار سے بچاتا ہے اور اسے ونمر بناتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان سیکھتا ہے اتنا ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا کم جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عالم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے والا انسان سماج میں روشنی پھیلاتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اسلام میں ایک عالم کو مردہ دلوں کا ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ایمان کو زندہ کرتا ہے۔ علم صرف دھارمک ہی نہیں بلکہ دنیاوی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ بنا گیان کے کوئی بھی انسان اپنے جیون کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ ویاپار ہو یا نوکری، پریوار ہو یا سماج، ہر جگہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ علم کی تلاش سیدھے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے، اور آج کے دور میں جب فتنے اور گمراہی بہت زیادہ ہے تو علم ہی ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے۔ بنا علم کے انسان آسانی سے دھوکے میں آ سکتا ہے، لیکن علم والا انسان ہر چیز کو پرکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اسلام میں علم کو اتنا مہتو دیا گیا ہے کہ بدر کے جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں سے کچھ کو یہ شرط دی گئی کہ اگر وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا سکھا دیں تو انہیں آزادی مل جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکشا اور علم کی قیمت اس وقت بھی بہت زیادہ تھی۔ علم انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی سوچ کو وشال بنا دیتا ہے۔ ایک علم والا انسان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر چیز کو گہرائی سے سمجھتا ہے۔ علم انسان کو اللہ کی پہچان تک پہنچاتا ہے، کیونکہ جب انسان کائنات پر سوچتا ہے تو اسے اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنا صرف اسکول یا مدرسے تک سیمت نہیں، بلکہ ہر اس جگہ سے لیا جا سکتا ہے جہاں سے حق اور صحیح بات ملے۔ اسلام میں سفر کر کے علم حاصل کرنے کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس میں محنت اور لگن شامل ہوتی ہے۔ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بناتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ علم انسان کو دھیریہ سکھاتا ہے، کیونکہ سیکھنے کی پرکریا میں بہت محنت اور سمے لگتا ہے۔ جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا دل اور دماغ ہمیشہ ویست رہتے ہیں۔ علم انسان کی عزت بڑھاتا ہے اور اسے سماج میں اونچا مقام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے صاف ہے کہ علم والے کا درجہ الگ ہے۔
علم انسان کے کردار کو بھی بہتر بناتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اچھے اور برے کام کا کیا انجام ہوگا۔ آج کے زمانے میں اگر امت پچھڑ رہی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ علم سے دوری بھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرے تاکہ اس کی زندگی سنتلت اور سفل ہو سکے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو جتنا بانٹا جائے اتنا بڑھتا ہے، اس لیے جو انسان دوسروں کو سکھاتا ہے اس کا علم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ علم انسان کو اندھکار سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی اسلام کا اصل مقصد بھی ہے کہ انسان صحیح راستے پر چلے۔ انت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک عبادت، ایک ذمہ داری اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے جسے اپنا کر انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بلند درجے حاصل کرتا ہے۔